الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کے خوب چرچے کرو۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، خاص جو نعمتیں ہیں ان کے خوب چرچے کرو۔ چرچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرو، پتہ چلے کہ اللہ نے تمہیں یہ خاص نعمت عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قدر میری نعمتیں ہیں کہ تم ان کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ پنکھے سلو کر دیجئے نا، یہ دو پنکھے تیز چل رہے ہیں تو عین نوازش ہوگی، اس طرح مزہ نہیں آتا، پنکھوں کا شور زیادہ ہے۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک عظیم تر نعمت ہمارے یہ وطن عزیز پاکستان ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے۔ آج 14 اگست 2021 ہفتے کا دن، صبح کے لمحات، فجر کی نماز کے بعد ہمارا یہ درس، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ہمارا یہ ملک وطن عزیز پاکستان، کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انگریزوں سے یہ آزاد کرا کے ہمیں ایک اسلام کا قلعہ عطا فرمایا۔ ملک پاکستان، اس کی زمین زرخیز ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں یاد رکھیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ایشیا کے خوبصورت خطہ ہے، چاروں موسم اس میں پائے جاتے ہیں اور خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے، اور اس کی سرحدیں 4 ممالک سے لگتی ہیں۔ یہ آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں اس سے۔ زیادہ تر جو سرحد لگتی ہے انڈیا، پھر چائنا اور ایران اور افغانستان، یہ 4 سرحدیں اس کو لگتی ہیں۔ اس کا کل رقبہ 7,96,096 کلومیٹر ہے، یاد رکھیں۔ رقبے کے حوالے سے یہ دنیا کے 16 نمبر پہ آتا ہے پاکستان، ٹھیک ہے نا، رقبے کے حوالے سے، اور یہ اپنا آبادی کے حوالے سے یہ تقریباً 6 نمبر پہ آ رہا ہے۔ 21-22 کروڑ کی آبادی ہے ملک پاکستان کی، اور اس کے اندر زیادہ تر جو زبان پائی جاتی ہے نا وہ پنجابی ہے۔ 45% پنجابی پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ سریکی ہے یا سندھی ہے، بلوچی ہے، وہ 8%، 10%، اس طرح یعنی مختلف زبانیں باقی پائی جاتی ہیں۔ 96% مسلمان ہیں اس میں، 4% غیر مسلم رہتے ہیں ملک پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ واحد خطہ ہے جس کے اندر اس قدر اسلامی لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ وجود میں آیا تھا ملک پاکستان، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ۔ دنیا کے اندر دھرتی پر 2 خطے ایسے ہیں جن کا وجود 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ مدینہ منورہ اور ملک پاکستان۔ مدینہ منورہ بھی مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد وجود میں آیا 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ۔ پاکستان بھی مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اس خطے کو الگ کیا گیا، اور پاکستان کے اندر اس کے وجود کی ابتدا میں قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1947 14 اگست، آج 14 اگست 2021 ہے۔ خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہم نے ذاتی طور پہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولادوں کی قربانی دیے بغیر ہمیں یہ ملک عطا کیا گیا۔ ہمارے وہ آباء و اجداد تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت کسی کے دادا تھا، کسی کا پردادا تھا، انہوں نے اپنے اولاد کو قربان ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ٹھیک ہے نا، تڑپتے ہوئے لاشیں بھی دیکھے، اور اس قدر قربانیاں دے کر انہوں نے ہجرتیں کر کے اس وطن عزیز، اس خاص خطے کو الگ کیا، اس لیے تاکہ ہم اسلامی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، الگ رہ کر ہم پرامن انداز میں اللہ کی عبادت کر سکیں گے، یہ مقصد تھا۔ اور 2 قومی پاکستان
یہ تقریباً 1933 میں اس کا نام تحریر کیا گیا تھا. چودھری رحمت علی خان صاحب ہیں جنہوں نے اس کا نام تحریر کیا تھا پاکستان. پاکستان کا اگر عربی میں ترجمہ کریں نا، پاک لفظ الگ ہے، استان الگ لفظ ہے. اگر اس کو عربی میں لے کے جائیں، پاک عربی میں کہتے ہیں طیب کو، ٹھیک ہے نا. استان کہتے ہیں عام طور پہ شہر کو. عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے مدینہ. پاکستان کی عربی میں ٹرانسلیشن کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے پاکستان کا معنی، ٹھیک ہے نا. یہ دو خطے ایسے، مدینہ المنورہ اور یہ پاکستان مدینہ طیبہ. وہ بھی مدینہ طیبہ، یہ بھی مدینہ طیبہ. معنی کے حوالے سے عربی میں دونوں کو لے جائیں، وہ بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، یہ بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ. اور وہ ہجرت کے بعد وجود میں آیا، یہ بھی ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا. اس میں اس قدر قربانیوں کی داستان نہیں ہے، اس میں لاکھوں سے کئی گنا زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. 10 سے 20 لاکھ کے لگ بھگ قربانیاں دی تھی ہم نے، تب یہ وطن عزیز پاکستان وجود میں آیا تھا. ہماری بچوں کی عزتیں پامال ہوئی. بلکہ ایک یہ ماضی قریب کی بات ہے، ایک پاکستانی کوئی سپاہی تھا، آرمی کا آدمی تھا، ہندوستان میں انڈیا میں پکڑا گیا. وہ عوام کے ہاتھوں پکڑا گیا، انہوں نے گھر کے اندر بند کر دیا. بعد میں رہائی کے بعد وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے جہاں بند کیا نا، ایک حال تھا، تو ایک کھڑکی تھی، اس نے دیکھا بھائی کھڑکی سے کسی خاتون نے، ضعیف العمر خاتون تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر مجھے دیکھا اور بڑے سخت لہجے سے مجھے کہا کہ تم لوگوں نے کتنا بڑا ظلم و ستم کر دیا ہم پہ. میں نے کہا کہ ظلم و ستم تو تم لوگوں نے کیا تھا ہم پہ. جب پاکستان بنا تھا ہمارا ملک، کتنی آپ ادھر سے ٹرینیں بھر کے لاشیں گردنیں کاٹ کے آپ لوگوں نے ہماری طرف بھیجی تھی، کس قدر ظلم و ستم کیا تھا تم لوگوں نے. اس نے کہا کہ میں وہ بات نہیں کر رہی، میں بات یہ کر رہی ہوں کہ میں ایک مسلم خاتون تھی، بچی تھی اس وقت جب پاکستان بنا تھا، چھوٹی تھی، میرے ماں باپ مارے گئے، میں ان سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں آ گئی، اور اس وقت ان سکھوں اور ہندوؤں کے بچوں کی ماں ہوں میں. اس قدر میری عمر ہوگی. اب بھی پاکستان سے اس قدر محبت ہے، اور ہم اسے اس وطن کو اتنا عزیز سمجھتے، اتنا پاک سمجھتے ہیں، اور اس قدر اس سے فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں ملک بنا دیا تھا، وہ مقصد تم نے خاک میں ملا دیا. مقصد یہ تو نہ تھا کہ تم ریس لگاؤ گے، تم موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے تماشے لگاؤ گے، ون ویلنگ کرو گے اور بانسریاں بجاتے ہوئے، اور ہماری نوجوان بچیاں ہار و سنگار کر کے اس ملک کے جو جب بنا تھا اس دن کو ایسے فنکشن کرو گے جس سے اللہ اور رسول کے سامنے جانا شرمندگی، جس سے انسانیت کو بھی شرمندگی ہو. یہ مقصد تو نہ تھا ہمارا اس ملک کو بنانے کا. وہ خاتون کہتی ہے ہم نے قربانیاں دی تھی، آج ہم مسلمان ہو کے غیر مسلموں کے بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، اور بغیر نکاح کے اس قدر اتنا عرصہ ہو گیا، ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. تم نے کیا کیا؟ اور پھر اس عورت نے کہا کہ ہمیں اس قدر اس وقت پاکستان سے محبت ہے کہ ہمارے بچے جب بیمار ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، دوائی سے میڈیسن لینے سے زیادہ ہمارے بچوں کو کس طرح شفا ہوتی ہے. اس عورت نے کہا کہ ہمیں اس قدر یقین ہے، ہم پانی لیتے ہیں گلاس میں، درود پاک پڑھ کے لفظ پاکستان 3 مرتبہ کہہ کر دم کر کے بچوں کو پلاتے ہیں، بچوں کو شفا ہو جاتی ہے. یہ محبت، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے محنتیں کی ہیں، ہماری گردنیں کٹی ہیں، ہم نے عزتیں پامال کی ہیں، تب یہ خطہ وجود میں آیا تھا. تم نے اس کی عزت کو پامال کر دیا، تم نے تماشے لگا دی اس ملک کے وطن عزیز کے اندر. تو وہ سپاہی کہتے ہیں میں شرم سے ڈوب گیا. یہ تو ہماری بیٹی ہے، یہ تو ہماری بچی ہے، یہ تو ان مجاہدین میں سے آتی ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن عزیز الگ کیا تھا. تو اس قدر قربانیاں، یہ پاکستان، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ پاک دھرتی ہے، یہ جگر کے خون سے ان سکھوں سے، انگریزوں سے، یہودیوں سے، ان سے اس دھرتی کو جگر کے خون سے، گردن کے خون سے دھو کر، ان ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ان گزشتہ لوگوں نے، شہداء نے دھو کر ہمیں پاک کر کے صاف کر کے دی تھی. ہم نے اسے پامال کر دیا ہے. ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے، غلاظت کے ذریعے پھر اسے پلیت کر دیا ہے. خدا کے لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں. آج 14 اگست 2021، آج ہم اپنے دل میں احساس پیدا کریں، ایک سوچ فکر پیدا کریں، اور ان شہداء کی طرف متوجہ ہوں کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو اس قدر محنتیں کر کے، قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا. تھوڑا سا ان کے مشن کی طرف دیکھیں کہ وہ لوگ کس لیے اس قدر محنتیں کرتے رہے، کیا معاملہ تھا، کیا وہ چاہتے تھے.
دو قومی نظریے کی بنیاد کیا مطلب ہے اس کو ہم دیکھیں خدا کے لیے. ان کی روحوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گھروں کے اندر درود، بچوں کو بٹھائیں، فیملی کو بٹھا کے درود پاک کی محفل کریں گھروں میں. آج کریں یہ سب آن کیمرہ، آج جو بھی سنیں اور آپ جتنا بھی لوگ موجود بیٹھے ہیں یہی کریں گھر میں جا کے. صبح کے وقت اب کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب وقت ملے. اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں، بیٹا یہ ہمارا وطن ہے، یہ پاکستان ہے، ہم آزاد ہیں، یہ اسلامی قلعہ ہے، اسلامی ملک ہے، یہ ویسے نہیں ہمیں وجود میں آ گیا تھا، ہمیں عطا کیا گیا تھا، اس کے ہاں پیچھے قربانیوں کی بہت بڑی داستان ہے. ہم خون کے آنسو روئیں تب بھی کم ہے ان شہداء کے لیے. ان کی بڑی محنتیں ہیں، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے یہ وطن عطا کیا تھا. میں ایک چھوٹی سی مثال، ہم جسمانی طور پہ قربانی نہ دیں. ہمیں کوئی کہے کہ جو تمہارا گھر ہے اس وقت، تمہاری رہائش ہے، تمہارے رقبے ہیں، جائیداد ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، کیا بیتے گی ہم پہ؟ میری اور آپ کی جن کی بڑی کوٹھیاں ہیں اللہ تعالیٰ اور عزتیں دے، بڑے ہیں وہ نہیں، سادہ سے لوگ ہمارے جن کے 2.5 مرلے 3 مرلے 5 مرلے کا چھوٹا سا مکان ہے، اس کو چھوڑ کے جانا، مستقل طور پہ چھوڑ کے جانا کس قدر دشواری ہے. ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی چھوڑا، اپنے رقبے بھی چھوڑے، اپنے عمارات کو چھوڑا، سب کچھ، ساز و سامان گھر کا وہیں رہ گیا. جان بچاتے ہوئے ان لوگوں نے ہجرتیں کی اور کئی تو مارے گئے. ٹھیک ہے نا؟ جو پہنچ گئے ان کو اس ملک سے اس قدر پیار تھا، قربانیاں دی تھی نا. ہم نے تو آنکھ کھولی، آزاد تھے، ہم نے تماشا لگا دیا. ہم نے بس یہی پرچم اٹھا لیا، مختلف ترانے لگا دیے، ٹھیک ہے نا، اونٹ پٹانکیاں کر لی، مختلف کھانے بنا کے عیش عشرت موجیں، موٹر سائیکل دوڑا لیے، دوستوں کے ساتھ ملاپ کر لیا. یہ ہماری شہداء کی روحیں راضی ہو جائیں گی ہم پہ نا. میرے بھائی تھوڑا احساس رکھیں، تھوڑا ان کی ان محنتوں کو، ان کوششوں کو رائگاں نہ جانے دیں. ان کے ساتھ بھی اظہار محبت تھوڑا سا ہونا چاہیے. آج ہم سب نے یہ کر رہے ہیں، میں بھی انشاءاللہ گھر میں، اور بلکہ ہمارا عصر کے بعد یہاں اس مسجد میں درود پاک کی محفل کریں گے. کل بھی ہم نے یہ وضاحت کی تھی جمعہ کے خطبہ میں کہ آپ لوگ آج اب بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور درود پاک پڑھتے رہیں. عصر کے بعد جتنا بھی آپ لوگوں سے ہو سکے وہ ہمارے ہاں مل کریں آ کے. عصر کے بعد یہاں درود پاک کی محفل ہوگی مختصر، اس کے بعد دعا، اور اپنے شہداء کو یہ تحفے کے طور پہ جو پڑھا ہوگا ان کے یہاں تحفے کے طور پہ خراج تحسین پیش کریں گے، ان کو پیش کریں گے. ان کی روحیں راضی ہوں گی کہ ہم قربانیاں دے کر آئے. یہ خطہ تھا کہ ہمارے بچے ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہماری نسلیں ہمیں یاد کر رہی ہیں دعاؤں میں، ان کو یہ تحفہ پہنچے گا، ان کی روحیں ہم پہ راضی ہو جائیں گی. یہ طریقہ ہے اسلام کا، یہ طریقہ ہے مسلمان کا، اور یہ طریقہ ہے انسانیت کا. اپنی بچیوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. آج باہر بازاروں میں، آج باہر پارکوں میں عجب تماشے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اپنی جوان بیٹیوں کو نہ نکلنے دیں. بیٹیوں کہیں بیٹا گھر رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو شکر ادا کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے چرچا کرو. چرچے کا مطلب ہوتا ہے کہ اظہار ہو، پتہ چلے یہ بندہ خوش ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پرچم کے ذریعے، وہ گھر کو سجانے کے ذریعے، وہ گھر کے اندر محفل کرنے کے ذریعے، وہ اپنا لائٹنگ لگائیں، خوشبوئیں لگائیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو تحفے تحائف دیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں. حق بنتا تھا روزہ رکھتے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، آج ہم سارا دن نوافل اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے، ہم نے آنکھ کھولی، قربانیاں دینے والے دے گئے، ہم نے آنکھ کھولی، آزاد وطن ہمیں تو نے عطا کیا ہے. تو یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو بڑے، ان کو بڑا تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اوپر چلے گئے. سیاستدان جو بھی ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا کہ جو کوئی قرآن کی تلاوت کر کے، یا بڑے ہمارے ہاں ایوانوں کے اندر کوئی اس طرح کا پروگرام کیا جائے. ناممکن ہے. شاید ہو کہ میرے علم میں نہ ہو، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اس طرح کے ایام میں اپنے شہداء کے لیے ایوانوں کے اندر خاص کو قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، درود پاک پڑھا جائے، ان کی روحوں کو ثواب ایصال کیا جائے. کچھ بھی نہیں ہے. بس کھڑے ہو جائیں گے، ترانہ ہو گیا ہے جی، ماشاءاللہ جی، بڑا کمال کر دیا ان لوگوں نے. خدا کے لیے یار، ان لوگوں نے پوچھنا ہے، یہ امانت تھی ان کی، انہیں ہمیں عطا کیا قربانیاں دے کر. وہ ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ پروردگار ہم نے اتنا محنتیں کر کے اسلام کا ایک قلعہ بنا کے ان کو دیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام کے سے اس قدر دور تھے. تو میں نے اور آپ نے آج کے دن سنجیدگی اپنانی ہے. میں نے اور آپ نے اپنے ان شہداء کو یاد رکھنا ہے. میں نے اور آپ نے اللہ کی اس عطا کردہ نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. پھر جو کچھ بھی پڑھا ان شہداء کی روحوں کو ثواب ایصال کریں.
اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس وطن عزیز کو رب تعالیٰ تمام دشمنوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ